السلام علیکم عزیز طلباء، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں پروفیسر محمد عدیل شہزاد۔ آج ہم سال دوم کے حصہ نظم سے پہلی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظم ہے کیا۔ نظم کی ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری نظم میں اپنے عنوان کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غزل ہوتی ہے۔ اگر ہم غزل کی بات کریں تو غزل کا ہر شعر اپنا ایک الگ موضوع رکھتا ہے، لیکن نظم میں ہم ہر شعر کو اپنے موضوع کا پابند بناتے ہیں۔ فرض کریں ہم حمد پڑھ رہے ہیں تو حمد کے جتنے بھی اشعار ہوں گے، تمام کے تمام اشعار میں حمد کا حوالہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ تو یہ ہے نظم، کہ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے، اس کا موضوع تبدیل نہیں ہوگا۔ اب نظم کے بارے میں ایک اور دو اور چیزیں ہیں کہ نظم میں حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی، شکل کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ مثلث کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، مربع کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، مخمس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور مسدس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نظم بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور آزاد بھی ہوتی ہے، آزاد نظم بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے قافیہ ردیف والی نظم بھی موجود ہوتی ہے۔ نظم میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے، آپ ہر موضوع پر نظم لکھ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری جو نظم ہے وہ ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے جو سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہے اس کے شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان 1877 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد میں نے شاعر کا مختصر سا ایک تعارف لکھا ہے۔ اب یہ جو تعارف میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ہم اسے اسلوب کے طور پہ شعر کی تشریح سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے کیا لکھا؟ مولانا ظفر علی خان سیاستدان، صحافی اور قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا، لیکن ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام اپنی مثال آپ ہے۔ زیر بحث نظم حمد ان کے مجموعہ کلام بہارستان سے لی گئی ہے۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جس وقت ہم حمد کے اشعار کی تشریح آتی ہے پیپر کے اندر، تو ہم اس کا طریقہ لکھنے کے بعد شعر، اس کے بعد مفہوم، اس کے بعد جب ہم تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں، تشریح کی ہیڈنگ کے بعد ہم یہ 3-4 لائنوں کا ایک پیراگراف بنا لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر کا اسلوب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے، دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے، لطف عام اس کا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ مہکش، مہکش سے مراد شراب پینے والا، یا یہاں حمد کے لحاظ سے ہم اس کا مطلب لیں گے مخلوقات۔ اسی طرح سے دور جام، شراب کا دور، اور حمد کے حوالے سے ہم اس سے مراد لیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اسی طرح سے تشنہ لب، پیاسا، لطف عام، عام مہربانی جو اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پہ ہے۔ اس کا مفہوم: دنیا ایک میخانہ ہے جس کا ساقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے لطف و کرم سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اس کے بعد اسی شعر سے میں نے چند اہم نکات لکھے ہیں۔ اہم نکات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تشریح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے ذہن میں تشریح سے متعلق ہی باتیں ہونی چاہیے۔ جب ہم لکھیں حمد کی تشریح لکھتے ہوئے، ہم بعض اوقات اپنی تشریح سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جو کچھ اس نے شعر کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے، ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں، ہمیں صرف اس کے مطابق ہی رہنا ہے۔ میں نے چند یہاں پہ نکات لکھے ہیں۔ مہکش سے مراد یہاں پہ کل مخلوقات ہے۔ دنیا ایک شراب خانہ ہے جس کا ساقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حقیقی پروردگار ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عام ساقی خاص لوگوں کو نوازتا ہے، جبکہ اللہ کا میخانہ سب کے لیے ہے، اور اس کے اندر ایک صنعت بھی استعمال کی گئی ہے، صنعت امراۃ النظیر۔ اب ہم ترتیب سے اس کے مطابق اپنی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا ایک میخانہ ہے جس کا ساقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے لطف و کرم سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہاں پہ دور جام سے مراد، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات پہ برابر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
تمام مخلوقات کے لیے برابر ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا، اس کائنات کو بنا دیا، اس کائنات کے اندر نعمتوں کو بنا دیا۔ اب ان انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دنیا کے ایک عام ساکی کی بات کریں تو وہ اپنے خاص لوگوں کو نوازتا ہے، اس کی کرم فرمائیاں جو ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اس کے دوست احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ ایک جو ہے وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کا ساقی ہے۔ وہ اپنی رحمت بانٹتے ہوئے، اپنی نعمتیں بانٹتے ہوئے کبھی بھی انسانوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے میرے نافرمانی کی ہے، تم نے میری عبادت نہیں کی، اس لیے تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا سورج جب نکلتا ہے تو وہ ایمان والوں پہ بھی روشنی برساتا ہے، وہ جو ایمان نہیں لاتے ان پہ بھی روشنی برساتا ہے، جب اس کی بارش برستی ہے تو وہ ایمان والوں پہ بھی برستی ہے، وہ امیروں پہ بھی برستی ہے، وہ غریبوں پہ بھی برستی ہے، وہ ان پہ بھی برستی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی نعمتیں تو سب کے لیے ہیں۔ تو وہ حقیقی پروردگار ہے جو کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرتا، جو ہر کسی کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں سب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق سب کے لیے ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو سزا دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے آئے اور مانگے۔ دنیا کے ایک اصول ہے کہ ہم دنیا میں اگر کسی سے کچھ مانگیں تو دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایک بار مانگیں، دوسری بار، تیسری بار، آخرکار وہ غصہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس سے جتنی بار بھی مانگیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے جتنی بار بھی مانگیں وہ پہلے سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا میخانہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، وہ ان کے لیے بھی ہے جو اس سے نہ مانگیں، وہ ان کے لیے بھی ہے جو اس کی نافرمانیاں کریں، وہ تو سب کے لیے ہے۔ اب اسی طرح سے اس شعر کے اندر ایک صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، صنعت امرات النظیر، ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس میں پہلے کسی ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اسی سے متعلقہ دوسری چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے یہاں پہ میکش کا ذکر کیا، پھر میکش سے متعلقہ دور جام کا ذکر کیا، پھر لطف عام کا ذکر کیا، مخلوقات کا ذکر کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر صنعت امرات النظیر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک بار پھر ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس کی لغت کے اندر یہ کچھ الفاظ شامل تھے: میکش شراب پینے والا یا مخلوقات، دور جام اللہ کی رحمت اس سے مراد ہے، تشنہ لب پیاسا، لطف عام عام مہربانی، کہ دنیا ایک مے خانہ ہے جس کا ساقی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے لطف و کرم سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، کوئی اس کی مانے کوئی اس کی نہ مانے، کوئی اس پہ ایمان لائے کوئی اس پہ ایمان نہ لائے، اس کے لیے سب جو ہیں وہ یکساں ہیں، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کو بخشنے والا ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا شعر ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ہے ایک نام اس کا۔ کچھ الفاظ ہیں: یکتائی ایک ہونا، دوئی دو ہونا، ایک سے زیادہ ہونا، نقش تصویر یا مورد۔ مفہوم ہے اس کا: اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دو ہونے کے تمام تصورات جھوٹے ہیں، صرف اسی کی ذات برحق ہے۔ اس میں چند اہم نکات میں نے لکھے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلے دو صنعتیں موجود ہیں اسی شعر کی تشریح کے اندر، صنعت سیاۃ الاعداد اور صنعت تضاد۔ اسی طرح اس شعر کے اندر توحید کا بیان ہے، اسی شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ایک ہونے کا بیان ہے، اور اسی شعر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شرک کی سب صورتیں جو ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صنعت سیاۃ الاعداد۔ صنعت سیاۃ الاعداد کیا ہے کہ شعر کے اندر اگر ایک سے زیادہ اعداد کا ذکر آ جائے، جیسے یہاں پہ یکتا ہونا اور دو ہونا، یہ اعداد کا ذکر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صنعت سیاۃ الاعداد ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ صنعت تضاد کا ذکر بھی ہے۔ صنعت تضاد کیا ہے کہ جھوٹے اور سچے۔ صنعت تضاد
اگر کسی شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ دو متضاد الفاظ کے استعمال کرے تو ہم کہتے ہیں یہ صنعت تضاد ہے، اور اس کی مثالیں یہاں پہ جھوٹا اور سچا ہے۔ اس کے بعد اس شعر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میں نے یہاں پہ حوالے کے اندر لکھا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس نے دلیل دے دی ہے کہ میں ایک ہوں اور یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے، میں ایک ہوں۔ اس کی دلیل ہم یوں دیتے ہیں کہ کائنات کا نظام ایک خدا کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام نہ چلتا، ایک ملک کو دو بادشاہ نہیں چلا سکتے، ایک گھر کو خاندان کے دو سربراہ نہیں چلا سکتے، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام جو ہے وہ دو خداؤں سے کبھی بھی نہ چل سکتا۔ خدا صرف ایک ہے، واحد و یکتا ہے، کہ جب ہم اس کی کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی زمین کو دیکھتے ہیں، اس کے آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے سمندروں کو دیکھتے ہیں، اس کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ واقعی وہ خدا واحد و یکتا ہے، اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مٹا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے کون باقی ہے، تو وہ جواب دیں گے فرشتے اور یہ عرش قدسی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان فرشتوں کو ختم کر دیا جائے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، باقی جو جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ ایک آپ باقی ہیں اور ایک میں باقی ہوں۔ تو یہاں پہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون باقی ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں واحد و یکتا تھا، میں واحد و یکتا ہوں اور میں ہی حقیقی بادشاہ واحد و یکتا ہمیشہ رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور واحد و یکتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ذات کے اندر بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ صفات کے اندر بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک، اس جیسی ذات کوئی دوسری نہیں، اور اس جیسی صفات بھی کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، پوری کائنات کو سن سکتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے، ایک محدود حد تک دی ہے۔ کتنی کہ انسان ایک محدود حد تک ایک کمرے کے اندر موجود ہے، دوسرے کمرے کی بات نہیں سن سکتا، ایک جگہ پہ موجود ہے، دوسری جگہ کی بات نہیں سن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس مکوڑے کو بھی دیکھتا ہے جو کہ ایک پتھر کے اندر موجود ہے، اس پتھر کے اندر پھر ایک اور پتھر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی یکتا، سننے میں بھی یکتا، دنیا کو عطا کرنے میں بھی یکتا، اپنی ذات کے اندر بھی یکتا اور اپنی صفات کے اندر بھی یکتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دوسرے خدا بھی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چیلنج کیا۔ اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے جو خدا ہیں، تمہارے جو مددگار ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، میرا یہ چیلنج ہے کہ ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی تو دور کی بات ہے، وہ تم نہیں بنا سکتے، تم مکھی کا ایک پر ہی بنا کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں تم پر بھی نہیں بنا سکتے، تم جو ہے تمہارے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، مکھی وہ اٹھا کے لے جائے، تم اتنے مجبور ہو، تمہارے خدا اتنے مجبور ہیں، جن کو تم معبود مانتے ہو وہ اتنے مجبور ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ بھی اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ 1400 سال پہلے کیا گیا وہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، قرآن کی وہ آیت اسی طرح سے موجود ہے کہ تم جو ہے وہ ایک مکھی بنا دو، مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بنا دو، وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تمہارے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، مکھی وہ اٹھا کے لے جائے، تم اس سے واپس وہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا بھی گناہ ہے،
جتنا بڑا بھی گناہ ہے میں چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا، جب ان کا کوئی ہندو مر جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دنیا کے اندر میرے علاوہ دوسرے خدا بنائے، میں نے دنیا کے اندر انہیں آگ کے اندر جلایا، اگر تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانو گے تو میں تمہیں قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس شعر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے، اور وہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ چند یہاں پہ میں نے حوالہ جات لکھے ہیں، پہلے شعر کے حوالے سے بھی میں نے حوالہ جات لکھے تھے، یہ وہ حوالہ جات ہیں۔ حوالہ جات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ مستند ہے اور وہ سند ہے، اس کی سند ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم قرآن سے حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی ہم حدیث سے حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی کسی شاعر کے شعر سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شعر کے اندر بھی میں نے یہ حوالے لکھے ہیں۔ میں نے جو کہا کہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اسی طرح سے یہ باقی حوالہ جات ہیں جو اس شعر کی تشریح میں بطور سند کے لکھے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، 2 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی، انشاءاللہ باقی جو اشعار باقی ہیں ایک مزید لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔